خوشی کے ساتھ جینا سیکھیے۔ خوشی انسان کی بہت بڑی خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔ انسان خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، لیکن ان خوشیوں کو سمیٹتے ہوئے مختلف لوگوں کی اپروچز مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیسہ اور دولت ایسی چیز ہے جس سے دنیا کی ہر خوشی حاصل کی جا سکتی ہے، لہٰذا وہ پیسے پہ، دولت پہ، بینک بیلنس پہ، زمین پہ، جائیداد پہ، روپے پہ، سونے اور چاندی کے اوپر توجہ کرنے پہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ خوشی ایک انجوائمنٹ ہے، کھیلنا، تماشا، گیمز، گپ شپ، آؤٹنگ، سیر و تفریح، دوستی، فرینڈشپ، لہٰذا وہ ان چیزوں کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ شیطان کسی اور کو زیادہ ہی جب گمراہ کرنے پہ آتا ہے تو خوشی کے بارے میں اس کا تصور بالکل ہی بدل کے رکھ دیتا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے رنگ رلیاں بنانا، حسیناؤں کے پہلو میں لیٹنا، لوگوں کی عزتوں کو تاکنا، ان کو شکار کرنا، ان کو لوٹنا، ان کے ساتھ راتیں اور جوانیاں گزارنا، خوشی تو اس میں ہوتی ہے۔ وہ اس راہ پہ چل پڑتا ہے۔ شیطان کسی کو یہ سجھاتا ہے کہ مست ہو جانا، نشے کی دنیا میں ڈوب جانا، اس کے اندر ایک اپنا ہی لطف اور مزہ ہے، تو اس کو اس راستے کے اوپر لگا دیتا ہے۔ شراب و کباب کی محفل کا وہ رسیا ہو جاتا ہے۔ کسی کو شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے یا وہ اپنے طور پہ سوچنے لگ جاتا ہے بندے کو اچھا عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، سٹیٹس مل جائے تو باقی چیزیں اپنے عہدے کی وجہ سے وہ حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا وہ عہدے کی دوڑ میں ہانپنے لگتا ہے، اسی کے لیے جینے اور مرنے لگتا ہے۔ ایک عہدہ، پھر اس سے اونچا، پھر اس سے اونچا، کرسی اور اقتدار، سٹیٹس اور منصب، اس چیز کی دوڑ کے اندر وہ خوشی محسوس کرنے لگتا ہے۔ شیطان کسی کو یہ راستہ بھی دکھاتا ہے کہ میرا نام ہو، شہرت ہو، بلندی ہو، چرچے ہوں، زبانوں کے اوپر میرا ذکر خیر ہو، ہر محفل میں میرے بارے میں ڈسکشن ہو، اس قدر زیادہ میں مشہور ہو جاؤں کہ ساری دنیا مجھے پہچاننے لگے، تو وہ اس کے اندر خوشی محسوس کرنے لگتا ہے اور اس راہ سے خوشی کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ بسا اوقات میں یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں سے خوشی نہیں ملتی، ملتی ہے، بعض دفعہ تھوڑی ملتی ہے، بعض دفعہ زیادہ ملتی ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ملتی، بعض دفعہ الٹی بھی پڑ جاتی ہے۔ وہی رشتہ جس کے بارے میں وہ سوچتا تھا کہ یہ میری محبت ہے، میری چاہت ہے، میرا پیار ہے، مجھے یہ مل جائے تو میری زندگی میں بڑی خوشیاں آ جائیں گی، شادی کے بعد اسی رشتے میں اس کو اپنی تکلیفیں اور عذاب دکھائی دینے لگتے ہیں اور وہ اس سے جان چھڑانے لگتا ہے۔ مختلف خوشیوں کے تصورات ہیں، اور پھر چونکہ انسان فطری طور پہ خوشی چاہتا ہے، یہ ایسا موضوع ہے جس کو ہندو بھی ڈسکس کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، سیکولر بھی کرتے ہیں، ایتھیسٹ بھی کرتے ہیں،
ملحد بھی کرتے ہیں، کمیونسٹ بھی کرتے ہیں، دنیا کا ہر شخص اس موضوع کو ڈسکس کرتا ہے کہ یار خوشی کیسے ملتی ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر ورکشاپس بھی ہوتی ہیں، کوئی موٹیویشنل سپیکرز کے ذریعے سے خوشی کو ڈھونڈتا ہے، کوئی اپنے معاشرے اور سوسائٹی سے سیکھ کے خوشی کی راہیں تلاش کرتا ہے، کوئی اپنے والدین سے سیکھتا ہے کہ خوشی کیسے ملتی ہے، کوئی کسی کوچنگ کے ادارے سے کاؤنسلنگ کے ذریعے جاننا چاہتا ہے میرے غم کیسے مٹیں گے، مجھے خوشیاں کیسے ملیں گی۔ سٹریس مینجمنٹ کے، انگزائٹی کے، ڈپریشن کے مریض میڈیکل لائن کے اندر بھی خوشیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری دنیا کا پیغام کچھ اور ہے، لیکن اللہ کا یہ فقیر بندہ عبید الرحمن محسن ان سارے راستوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ خوشی کہاں ملتی ہے۔ فلسفے جھوٹے ہو سکتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز کی باتیں سچ اور غلط دونوں کی آمیزش اور ملی جلی ہو سکتی ہیں، بڑوں کے مشورے میں انسان کو وقتی اور عارضی خوشی بھی مل سکتی ہے، لیکن ہم نے ان سب راستوں سے ایک جدا راستے کا انتخاب کیا ہے، وہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ خوشی تب ملے گی جب خوشی کو پیدا کرنے والا اللہ بتائے گا کہ خوشی یہاں ہوتی ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، سب سے باریک نگاہیں اس کی ہیں، پل پل کی لمحے لمحے کی دل کی دنیا کی خبر اس کو ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے رازوں اور بھیدوں کو جانتا ہے، اور رب العالمین ہے، وہ خوشیوں کا خالق ہے، وہ دل کی دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے والا ہے۔ جو خوشیوں کا مرکز دل ہے اس کی نگاہ وہاں تک ہے، جو وہ بتائے گا حقیقی خوشی وہی ہوگی۔ باقی خوشیوں سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ خوشیاں وقتی ہوں گی، عارضی ہوں گی، چند لمحوں کے لیے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وہی تو ہے جو ہنساتا ہے اور وہی تو ہے جو رلاتا بھی ہے، وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے وہاں سے جہاں زندگی کے بظاہر کوئی امکانات نہیں آتے، کیڑے مکوڑے اور چیونٹی سے بھی لاکھوں کروڑوں گنا چھوٹے سے ایک سیل کو زندگی دیتا ہے، جیتے جاگتے 30-32 سال کے گبرو جوان کو وہ موت دیتا ہے۔ وہی تو ہے جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، وہ کیا بتاتا ہے خوشی کیسے ملتی ہے۔ سب سے پہلا اصول آج ہم اسی کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ خوشی انسان کی سوچ میں ہوتی ہے، پیسے میں نہیں ہوتی، دولت میں نہیں ہوتی۔ اگر پیسے اور دولت کے اندر ہی خوشی ہوتی تو میں اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ کو یقین دلاتا ہوں
ماڈل ٹاؤن ڈیفنس اور کراچی کے پوش علاقوں میں اربوں کی جائیداد رکھنے والے اپنی کوٹھیوں بنگلوں میں کبھی خودکشی نہ کرتے. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، بہت باریک بین ہے، اسے پل پل کی خبر ہے. اور یہ آج سورہ نحل کی خصوصاً آپ نے یاد رکھنی. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بس کچھ ڈالا ہے. اسی کی حقیقتوں کے ہم نے الفاظ بدل دیے ہیں، مثالیں بدل دی ہیں. ایک نئی دنیا کے اندر ہم ایک اور انداز سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے قرآن میں ہے، جو کچھ اللہ رب العزت نے بتایا ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی صداقت کے اوپر مبنی ہے. اس کے علاوہ سچ کہیں نہیں ہے، ملمہ سازی ہے، ٹیپ ٹاپ ہے، ایک وقتی اور عارضی دھوکہ ہے. حقیقت صرف اور صرف اللہ کے قرآن میں ہے. پازیٹیو تھنکنگ تو آج کی دنیا کا ایک معروف لفظ ہے. چینج یور تھنکنگ چینج یور لائف تو آپ نے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر سے بھی سنا ہوگا، لیکن ہم اس سوچ کو کافی نہیں سمجھتے. اللہ کا قرآن جس سوچ کی بات کرتا ہے وہ محدود سوچ نہیں ہے. اس پوری کائنات کے بارے میں تمہاری سوچ کیا ہے؟ زندگی کے مقصد کے بارے میں تمہاری سوچ کیا ہے؟ فنا ہونے کے بعد جہاں جانا ہے اگلے جہاں کے بارے میں تمہاری سوچ کیا ہے؟ خالق کائنات کے بارے میں تمہاری سوچ کیا ہے؟ محبوب خالق کائنات کے بارے میں تمہاری سوچ کیا ہے؟ سوسائٹی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، زندگی کے ہدف اور مقصد زندگی کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں تمہاری سوچ کیا ہے؟ تمہارا ویژن کیا ہے؟ جس کو آج کی دنیا میں سوچ کہا جاتا ہے، اللہ کا قرآن اسے ایمان کہتا ہے. ایمان ایمان. سوچ بدلتی رہتی ہے، ایمان میں پختگی ہوتی ہے، ایمان میں طاقت ہوتی ہے، ایمان میں استحکام ہوتا ہے، ایمان میں قوت ہوتی ہے. علامہ سعدی رحمہ اللہ تعالی بہت عظیم ایک عرب عالم ہے. ایک شیخ سعدی ہیں، وہ اور ہیں، پرشین کے رائٹر ہیں، اور یہ عرب دنیا کے بہت عظیم رائٹر ہیں. تو علامہ سعدی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ خوشی حاصل ہونے کے انسان کے پاس 3 بنیادی ذرائع ہوتے ہیں. کبھی اس کو خوشی ملتی ہے اپنے حواس کے ذریعے سے، سینسز کے ذریعے سے، مادے کے ذریعے سے، میٹیریلسٹک دنیا کے ذریعے سے. اچھا کھایا، مزہ آیا، خوشی ملی. اچھا پیا، مزہ آیا، خوشی ملی. نہائے دھوئے، خوشی ملی. پارکنگ پہ گئے، تفریح کی، سیر کی، آؤٹنگ کی، خوشی ملی. گپ شپ کی، خوشی ملی. لیکن علامہ سعدی رحمہ اللہ ایک بڑی کمال کی بات کہتے ہیں کہ یہ والی خوشی جو ہے جانوروں کو بھی ملتی ہے، درندوں کو بھی ملتی ہے،
اور شاید انسانوں سے زیادہ ملتی ہے۔ دیکھیں کبھی بھینس کو، گائے کو، بکریوں کو، ہر وقت ان کا منہ ہلتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے، وہ ہر وقت انجوائے کرتے ہیں، رات کے وقت بھی ان کے منہ میں حرکت رہتی ہے، اور جو کچھ انہوں نے کھایا ہوتا ہے اللہ نے ان کا ڈائجسٹو سسٹم ایسا بنایا ہے اور پیٹ اتنا بڑا بنایا ہے، کھاتے بھی رہتے ہیں، اس کو ہضم بھی کرتے رہتے ہیں، انجوائے بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ خوشی جانوروں کو بھی ملتی ہے، یہ خوشی انسانوں کو بھی ملتی ہے۔ خوشی کا ایک دوسرا ذریعہ ہوتا ہے انسان کے اندر کی کیفیات، یہاں آ کے وہ دوسروں سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ اور خوشی کا تیسرا اور سب سے اہم ذریعہ وہ آپ کی روح کو ملنے والی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ انسان صرف جسم کا ذریعہ نہیں ہے، جسم کے ساتھ روح بھی ہے۔ روح کی فیلنگز، روح کا اطمینان، روح کو چین جو ملتا ہے اس میں کمال کی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ تینوں خوشیوں میں سے کافر کو کچھ ملتی ہیں، کچھ نہیں ملتی۔ جس کے پاس ایمان والی سوچ نہیں ہے اس کی یہ خوشیاں اسے بھی ملتی ہیں لیکن ادھوری رہتی ہیں، اور جس کو ایمان کی نعمت مل جاتی ہے، رب پہ یقین کی نعمت مل جاتی ہے، رب کے پیغمبر سے محبت کی نعمت مل جاتی ہے، اس کی سوچ مومنانہ سوچ بن جاتی ہے، اس کی سوچ کے اندر ایمان کی نعمت آ جاتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی دولت آ جاتی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی عظیم بیش بہا نہ ختم ہونے والا خزانہ اس کو مل جاتا ہے۔ اسے بھی یہ والی خوشیاں بھی ملتی ہیں جو جسمانی ہوتی ہیں، مادی ہوتی ہیں، لیکن اس سے باقی خوشیاں کافروں سے بڑھ کے اور ایمان والی سوچ سے جو محروم ہیں اس سے بڑھ کے اس لیے ملتی ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا سورس ہوتا ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتا، اور وہ اس کی روح کی خوشی ہے۔ یہ اس کے پاس ایڈیشنل چیز ہوتی ہے، اس کا نتیجہ بہت مختلف ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ خوشی فرعون کو ملی، اس کے پاس اقتدار تھا، کرسی تھی، وہ خوشی میں آیا اور خوشی کے اندر اس نے زمین کے اندر فساد برپا کر دیا۔ نمرود کو خوشی ملی دولت حاصل کر کے، اور دولت کے گھمنڈ اور غرور کے اندر اس نے انسانیت کا کوئی فائدہ نہ کیا اور اپنے ہی خزانوں کے اوپر سانپ کا ڈھیر بن کے بیٹھ گیا۔ خوشیاں انسانی تاریخ میں جب بھی اس سوچ کے ساتھ ملی جس سوچ کے اندر ایمان نہیں ہوتا، تو وہ خوشیاں ملی بھی ایک مناسب مقدار میں، روح کی خوشیوں سے خالی، اور پھر ان خوشیوں کا جو انجام ہوا وہ خوشیاں نہ رہی، بلکہ وہی خوشیاں جس کو وہ اپنے لیے خوشی کا ذریعہ سمجھتے تھے وہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا درد بن گیا اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گیا۔ خوشیاں ناقص رہ گئی، ادھوری رہ گئی۔ علامہ سعدی نے ایک اور کمال کی بات لکھی، رزلٹ کے لحاظ سے ایک اور بھی فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایمان والی سوچ کے بغیر خوشی ملے گی، آپ کھائیں گے، آپ پیئیں گے، آؤٹنگ کریں گے، سیر کریں گے، تفریح کریں گے، مزے اڑائیں گے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، زندگی کو انجوائے کریں گے، لیکن آپ کی خوشی بس اس انجوائمنٹ کے بعد ختم ہو جائے گی۔ ایمان والی سوچ کے ساتھ آپ سیر کریں گے، آپ کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہوں گی، پربت کے پہاڑ بھی دیکھتے ہوں گے، ان پہاڑوں کو دیکھ کے جو ظاہری خوشی آؤٹنگ کی وہ بھی مل رہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اللہ کی عظمت کو یاد کریں گے، اللہ تو K2 کی بلندیوں کو بنانے والا،
تیری اپنی اونچائی کے کیا شانیں ہوں گی۔ آپ پھول کو دیکھ کے کافر بھی خوشی محسوس کرے گا، مومن بھی خوشی محسوس کرے گا۔ کافر کی خوشی وہاں رک جائے گی، ایمان والا جب دیکھے گا اس کو انجوائے بھی کرے گا، اس کو سونگے گا بھی، اس کی پتی کو دیکھے گا، رنگت کو دیکھے گا، خوشبو کو دیکھے گا، حسن کو دیکھے گا، جمال کو دیکھے گا، اور پکار اٹھے گا سبحان اللہ، یا اللہ تیری تخلیق کے کیا کہنے، تیری عظمت کے کیا کہنے۔ وہ بہتی آبشاروں کو دیکھے گا، آبشاروں کو دیکھنے کی حد تک خوشی دونوں کو مل رہی ہے، اہل ایمان کو بھی غیر مومن کو بھی۔ لیکن اگلی سٹیج میں فرق واقع ہو جائے گا، یہ جب اس خوشی کو دیکھے گا، بہتی آبشاروں کو دیکھے گا، تو اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی جنت کی نہریں بھی یاد آئیں گی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت بھی آ جائے گی۔ جو اس کو خوشی ملے گی وہ دنیا کے کسی اور شخص کو نہیں ملے گی۔ ایمان والی سوچ اگر نہیں ہے تو خوشیاں اتنی عارضی ہوں گی کہ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہونے لگے گی تو اس کی ساری انجوائمنٹ اور اس کی ساری خوشیاں اس کو اتنا ستائیں گی، اتنا ستائیں گی، اتنا ستائیں گی کہ اپنی ایک ایک بے حیائی کی رات کو یاد کر کے، ایک ایک گناہ کے موقع کو یاد کر کے، ایک ایک کسی کی بیٹی اور بہو کی عزت کو تار تار کرنے کے واقعے کو یاد کر کے، شراب کے ایک ایک گھونٹ کو یاد کر کے، دنیا کی ایک ایک عیاشی کو یاد کر کے، وہ ساری خوشیاں بیتے لمحوں کی اس کی سوچوں کا اور دماغ کا مرتے ہوئے ایسے عذاب بنے گی کہ امام ابن قیم نے لکھا اس کو مرنے کی تکلیف کم ہوگی اور اپنی سابقہ عیاشیوں کی تکلیف اس کو اس سے بڑھ کے ہو رہی ہوگی کہ میں کیا کرتا رہا اور آج کدھر جا رہا ہوں۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے ایمان کی سوچ کی وجہ سے جو خوشیوں کے تصور میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، ایک تیسری پتہ کی بات لکھی کہ جو ایمان کے بغیر خوشیوں کو انجوائے کر رہا ہوگا، اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے گی، کوئی غم آ جائے گا، کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی بیماری آ جائے گی، کسی کی ڈیتھ ہو جائے گی، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی حادثہ ہو جائے گا، یا مالی لحاظ سے کرائسس آ جائیں گے، اس کے اوپر کوئی معاشی پریشانی آ جائے گی، تو اس کی پریشانی اس قدر زیادہ اس کو بے چین کرے گی کہ اپنی زندگی کی سابقہ خوشیاں بھول جائے گا اور ہمیشہ اپنی پریشانی کے اندر ڈوب کے ڈپریشن کے اندر، طرح طرح کی بیماریوں کے اندر، نفسیاتی عوارض کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ ممکن ہے اتنا پریشان ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی سے جان چھڑانے کے لیے خودکشی کر بیٹھے۔ اس کے برعکس جس کے پاس ایمان والی سوچ ہوگی، ایمان والی سوچ، وہ ماں کے جنازے کو بھی دیکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں پریشانیاں آئیں کہ نہیں، یہ تو دنیا ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ باپ کی میت کو دیکھے گا، ممکن ہے اس کو بھی بیٹوں کی جدائی کا غم سہنا پڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایمان والی سوچ بیدار ہو جائے گی اور کہے گا اللہ یہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہوا ہے۔ اسے اللہ کے پیغمبر کی تسلیاں یاد آئیں گی۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں بتایا جس کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اللہ اسے ابراہیم کی کفالت میں دے دیتے ہیں۔ جناب ابراہیم اور ان کی اہلیہ ماں جی ان کو سنبھالتے ہیں، پالتے ہیں، قیامت تک وہ ان کے پاس رہتے ہیں، اور قیامت والے دن جب اس بچے کا باپ، اس کے والدین اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت جناب ابراہیم ان کے بچوں کو ماں باپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ بچوں سے کہتا ہے
جنت میں چلے جاؤ، اور بچے کہتے ہیں نہیں اللہ، جب تک والدین پہلے نہیں جائیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ ان کو پھر کٹھے ہی جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو اس غم کے اندر جب یہ تسلیاں اس کو یاد آئیں گی، کیونکہ اس کا جو تصور ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ کمپلیٹ ہے، اس کے سامنے صرف دنیا نہیں، دنیا کا اگلا رخ بھی ہے، تصویر کا ایک رخ نہیں دوسرا بھی ہے، لہذا اس کی خوشی بھی کامل ہوگی، اور غم کے اندر اس کا حوصلہ، اس کی ہمت، اس کی جرأت، اس کی استقامت، اس کے دل کی مضبوطی دوسروں سے اتنی مختلف ہوگی کہ بعض دفعہ اس غم کے اندر جو اس کو ثواب کی امید لگی ہوگی، اس ثواب کی امید کی وجہ سے یا اس کا غم ہلکا ہو جائے گا یا اللہ اس کے غم کو ویسے ہی ختم کر دے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میرے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رات کے کم و بیش 12-1 بجے ان کی وفات ہوئی۔ ماں جی کو ظاہر ہے غم ہوا، دکھ ہوا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنسو تو بہنے لگے، لیکن سجدہ کرنے لگی، وضو کیا، وضو کر کے اپنا تہجد والا مصلی بچھایا، اور مصلی بچھا کے 2 نفل شروع کر دیے۔ میرا ایمان کہتا ہے غم کی اس گھڑی کے اندر جو انہوں نے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کی زمین کے اوپر پیشانی کو ٹیک کے ناک سے لکیریں کھینچ کے آنسو بہائے ہوں گے، اس سے ان کا غم ہلکا بھی ہوا ہوگا، اور ایک ایک پل کا اللہ نے بلا حساب اجر بھی دیا ہوگا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ایمان والی سوچ، عام سوچ نہیں، جس کی عام دنیا بات کرتی ہے، وہ سوچ جس کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے، اس کو ایمان والی سوچ کہتے ہیں۔ اور ایمان والی سوچ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے، ایسا بدل کے رکھتی ہے، ایسا بدل کے رکھتی ہے کہ اگر اس کو خوشیاں ملتی ہیں تو وہ بھی کمال ملتی ہیں اور کامل ملتی ہیں، اس کے فوائد بھی معاشرے کو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر غم ٹوٹتے ہیں تو پھر بھی وہ خیر میں رہتا ہے۔ سچ فرمایا الصادق المصدوق نے، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، ان امر المؤمن کلہ خیر عجبا لامر المؤمن۔ بڑا حیران کن معاملہ ہوتا ہے ایمان کی سوچ رکھنے والے لوگوں کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیسا حیران کن معاملہ ہوتا ہے، ان اصابتہ سرا، اگر اسے خوشی ملتی ہے، شکرا، تو شکر کرنے لگتا ہے، اس نعمت کا استعمال بھی صحیح کرتا ہے، اسے اپنے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، معاشرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے، نعمت کا استعمال بھی صحیح ہوتا ہے، خوشی کو مناتا بھی صحیح طریقے سے ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس انداز سے مناتا ہے
کہ جو نعمتیں اللہ نے اس کو دے رکھی تھی، مرنے کے بعد اس سے بڑھ کے لاکھوں گنا جنت کی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر سے لبریز ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اگر مصیبت پہنچتی ہے، صبر، اللہ سے ثواب لینے کے لیے صبر کرتا ہے، ہمت باندھتا ہے، ڈولتا نہیں ہے، ڈگمگاتا نہیں ہے، یقین رکھتا ہے میرا رب اس میں سے بھی بہتری کے سامان پیدا کر دے گا۔ الصادق المصدوق، پیارے نبی علیہ السلام، فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا کان خیر لہ، تو یہ مصیبت بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے، بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آئیے ذرا تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ نے ایمان والی سوچ کا انجام کیا دیکھا ہے، اور جو ایمان سے محروم سوچ ہے اس کا انجام کیا دیکھا ہے۔ جب جب بھی ایمان والی سوچ کو خوشیاں ملی، بڑی ہی برکتیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بادشاہتیں دی، دولت دی، اقتدار دیا، سب کچھ دیا، پوری دنیا کو فائدہ ہوا، خیر کے کام ہوئے، شر کے سامنے اللہ رب العزت نے رکاوٹیں کھڑی کر دی، دنیا بھر کے اندر امن کا دورہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عہد نبوی علیہ السلام میں اہل ایمان کو جب اقتدار دیا، خلافت راشدہ کا دور، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر حضرت آدم سے لے کے آج تک اس جیسا دور انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اس جیسا سکون، اس جیسا چین، اس جیسی راحت انسانوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اہل ایمان کو اور ایمان والی سوچ رکھنے والوں کو، وین رکھنے والوں کو جب بھی خوشیاں ملی تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب برکت دکھائی، نہ صرف ان کو بلکہ پوری کی پوری دنیا کو۔ جب ان پہ آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو جیسے ان کے حوصلے دیکھے گئے ویسے حوصلے کسی کے نہیں دیکھے گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پہ مصیبت آئی کھڑی ہے۔ بیٹے آپ پلیز نا گفتگو کلوز کر دیں۔ تو ایمان والی سوچ کی بات کر رہا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اتنی آزمائشیں، اتنی مصیبتیں کہ پوری دنیا مخالف ہے، بادشاہ بھی مخالف ہے، باپ بھی مخالف ہے، قوم پوری مخالف ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، اور اتنی تکلیفیں ہیں کہ آگ کے الاؤ بڑھائے جا چکے ہیں، لیکن جناب ابراہیم کے دل میں کیا استقامت ہے، کیسا ایمان ہے، زندگی کا کیسا وین ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ وحشت ہے، نہ خوف ہے، ایسا اللہ رب العزت نے ایمان اور یقین دیا ہے، اور پھر اس ایمان اور یقین کی برکت سے رزلٹ بھی اللہ نے انہی کے حق میں رکھے ہیں، اور ان کے حق میں ایسے رزلٹ رکھے ہیں کہ باپ سے جدا ہوئے تھے اور اللہ نے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا۔ باپ کا گھر چھوٹا تھا اور اللہ نے اپنے گھر کا متولی اور ذمہ دار بنا دیا، خانہ کعبہ کی ذمہ داری دے دی۔ عراق کے علاقے کو چھوڑا تھا اور اللہ نے اس کی جگہ شام کا بابرکت علاقہ اور پھر مکہ مکرمہ کا بابرکت علاقہ عنایت کر دیا۔ عراق کی نہریں اور دریا چھوڑے تھے،
اور ان کی جگہ اللہ رب العزت نے زمزم کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ ایمان کی سوچ، ایمان والا ویژن، ایمان والی زندگی مصیبتوں میں بھی کام آتی ہے، نعمتوں میں بھی کام آتی ہے، اور ایسی کام آتی ہے، ایسی کام آتی ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ پڑھ کے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں پھر اس بات کو کہتا ہوں کہ خوشی کا سب سے پہلا اصول آپ کی سوچ ہے۔ خوشی آپ کی سوچوں میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے ایک شخص گدھا ریڑھی چلا رہا ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہے، چھوٹی سی اس کی کٹیا ہے، 2.5-3 مرلے کا اس کا گھر ہے، یا وہ بھی کرائے کے اوپر ہے، 4-5 اس کے بچے ہیں، صحت اس کی اچھی ہے، اور گدھا ریڑھی کے اوپر بیٹھ کے یا اپنے گدھے کے اوپر بیٹھ کے دنیا بھر کو انجوائے بھی کر رہا ہے اور خوشی کے ساتھ کچھ گنگنا بھی رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، ایمان والا ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ کم از کم میری سوچ، میرا ویژن، میرا ایمان، میرا عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ بعض دفعہ گدھے کے اوپر بیٹھ کے 2.5 مرلے کے مکان میں رہ کے 4-5 بچوں کا باپ ہو کے روزانہ کی 1,000-1,200 کی کمائی کر کے اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو پجیروں کے اوپر بیٹھا ہے، بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، ایک آدھ اس کا بچہ ہے، کروڑوں کی اس کی آمدن ہے، نہ رات سکون سے سو سکتا ہے، نہ دفتر میں چین سے بیٹھ سکتا ہے، نیند اس کی اڑی ہوئی ہے، اور 10-10 گولیاں کھا کے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ اپنے سینے پہ دستک دے کے اور ضمیر پہ دستک دے کے ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ میں جھانک کے مجھے بتائیں، اس کی زندگی زیادہ پرسکون ہوتی ہے یا اس کی زندگی زیادہ پرسکون ہوتی ہے؟ سکون ایک ذہنی حالت کا نام ہے، ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، اور اس کو آپ الٹ بھی کر سکتے ہیں۔ وہی شخص جو گدھے کے اوپر بیٹھا ہے، گدھا ریڑھی چلا رہا ہے، اگر اس میں ایمان نہیں ہے، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے، اور وہ اندر ہی اندر ہر وقت کڑتا رہتا ہے، کسی کی گاڑی دیکھے تو جلتا ہے، موٹر سائیکل دیکھے تو آگ لگ جاتی ہے، دائیں بائیں کچھ دیکھے تو جل سڑ جاتا ہے، اور ہر وقت اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے کہ میری قسمت تو نے کیسی کھوٹی بنا دی ہے، تو یہ اس پجیروں والے سے بھی زیادہ بڑے عذابوں میں ہوتا ہے کہ اس کو ٹھیک ہے وقتی خوشی تو کچھ نہ کچھ ملتی ہے، یہ بیچارہ اس وقتی خوشی سے محروم ہوتا ہے، دائمی خوشی سے محروم ہوتا ہے، رب پر ایمان سے محروم ہوتا ہے، اور قبر کی خوشی اور آخرت کی خوشی سے بھی اپنے آپ کو محروم کر کے قسمت کو کھوٹا کر رہا ہوتا ہے۔ خوشی سٹیٹ آف مائنڈ ہے، آپ کی ذہن کی ایک کیفیت کا نام ہے، ذہن کی ایک سوچ کا نام ہے، ذہن کی ایک حالت کا نام ہے، اور جیسی وہ کمال کی حالت ایمان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، دنیا میں کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو اس کا متبادل ہو سکے۔ میں تو اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جس کی ذہنی سوچ کے اندر ایمان کی اعلیٰ کیفیتیں ہیں، اللہ کی محبت ہے، اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ توکل ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، میں رب کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں سولی کے پھندے پہ لٹک کر بھی اس کے ذہن کے اندر وہ سکون اور خوشی کی وہ کیفیت ہوتی ہے، اور اس کی سٹیٹ آف مائنڈ میں وہ کامنس، وہ سکون اور وہ راحت ہوتی ہے جو اس بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوتی جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔
یہ تو دنیا میں ہی فرق ہوتا ہے، اور مرتے ہوئے تو یہ فرق زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ جس نے ایمان کے بغیر خوشیاں منائی تھی، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایسی عبرتناک ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جس نے ایک سادہ ہی زندگی گزاری تھی لیکن ایمان کے ساتھ گزاری تھی، جب یہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت تو اس کی خوشیاں پیک پہ ہوتی ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ کمپیریزن کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف فرعون ہے، خوشی کے سارے سامان اس کے پاس موجود ہیں، خادم موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، بے حیائی کا سامان موجود ہے، پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، کوٹھیاں بنگلے موجود ہیں، اقتدار کرسی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں وقتی اور عارضی طور پر، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ جتنا بھی انجوائے کرتا رہے، کچھ نہ کچھ پھر بھی ایک قلق، ایک اضطراب، ایک بے چینی کہیں نہ کہیں چھپے 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 اندر ہی اندر اس کو کچوک کے لگاتی رہتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، وہ اس کو دباتا ہے، وقتی طور پہ دب جاتا ہے، پھر دباتا ہے، پھر دب جاتے ہیں وہ احساسات۔ لیکن اللہ نے اس دل کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ پوری طرح خوشی سے اس کو پائے بغیر بھرتا نہیں ہے۔ اللہ نے اس دل کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ جب تک انسان اللہ کو پا نہیں لیتا ہے، اللہ سے محبت نہیں کر لیتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے نہیں کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے رو نہیں لیتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہا لیتا ہے، یہ اپنے دل کو اللہ کے حوالے نہیں کر دیتا ہے، اس وقت تک کامل خوشی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، جو وقتی خوشی بھی اس کو ملی ہوئی تھی، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ڈوب رہے، ڈبکیاں کھا رہے۔ جن دریاؤں پہ وہ مانگ کرتا تھا کہ میرے متحد ہیں، اسی کے اندر ہی غوطے کھا رہے، ڈوب رہے۔ اور جب وہ دیکھ رہا ہوگا میرے باغات، میرے محلات، میرا اقتدار، میری کرسی، میرا سب کچھ کہاں گیا، تو جو اس کو ذہنی تکلیف ہو رہی ہوگی اس کا دنیا کا کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اسی کے گھر میں رہنے والی اس کی بیوی ہے، سیدہ آسیہ ہے۔ اللہ نے اس کو ایمان والا ویژن دیا ہوا ہے، دیکھنے میں خوشی کا سامان اس کے پاس نہیں ہے، جو خوشی کے سامان تھے وہ لٹ گئے، ایسے لٹے ہیں کہ سب کچھ ہی چھن گیا ہے، اور اب وہ عذاب سہ رہی ہے۔ فرعون لٹاتا ہے دھوپ کے اندر، جلاد کوڑے برساتے ہیں، اس کو چوٹیں اور تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے اور رب کے قرآن کی روشنی میں میرا احساس کہتا ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایسی خوبصورت تھی کہ فرعون کو تخت کے اوپر بیٹھ کے وہ مزے نہیں ملتے تھے جو آسیہ کو دھوپ کے اندر لیٹ کے اللہ ایسے دکھاتا تھا کہ وہ لیٹی ہوتی تھی اور اللہ ان کو جنت کے محل کے نظارے کرواتے تھے۔ رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ آخری
بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی ایک عظیم کتاب الثقات میں ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں مجاہدین مصر کی سرحدوں سے جہاد کر کے واپس آ رہے تھے کہ ان میں سے ایک مجاہد ایک ہلکی سی دھیمی سی آواز سنتا ہے کہ جیسے کوئی کمزور اور لاغر سا بندہ یہ دعا پڑھ رہا ہے، اور ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ آواز میں ایسا سوز تھا، امام ابن حبان لکھتے ہیں کہ وہ مجاہد آواز کی طرف چل پڑا۔ آواز کو فالو کرتے کرتے جب وہ اس صاحب کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاؤں فالج زدہ ہیں، اس کے ہاتھ شل ہیں، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، کان کی جو شنوائی ہے کمزور ہے، اونچی سنتا ہے، بس اس کی زبان زیر لب حرکت کر رہا ہے مسلسل اور یہ دعا پڑھ رہا ہے، اے میرے رب مجھے شکر کی توفیق عنایت فرما دے۔ یہ اس سے پوچھتے ہیں تیرے پاس کیا ہے جس پر تو شکر ادا کر رہا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے جس پر تو شکر ادا کر رہا ہے؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ جواب دیتا ہے اگر یہ مصر کا نیل بہہ پڑے اور میں اس کے اندر غرق ہو جاؤں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، کوئی درندہ مجھے چیر پھاڑ لے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، زمین پہ زلزلہ آئے مجھے نگل لے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، میری غلطیوں سے آسمانوں سے پتھر برسے میں تباہ ہو جاؤں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے زندگی دی، اور میں اس سے زیادہ اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں اس نے میری زبان کو سلامت رکھا ہے جس سے میں اپنے محبوب کو یاد تو کر لیتا ہوں، اس کا ذکر تو کر لیتا ہوں، اس کو یاد تو کر لیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ایک ذہنی کیفیت ہے، ایک سوچ ہے، ایک ایمان ہے، ایک یقین ہے، یقین کی ایک کیفیت ہے جو صرف ایمان ہی کی وجہ سے نصیب ہو سکتی ہے، اس کے بغیر انسان کو کبھی بھی یہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری طرف وہ بھی ہیں جو معمولی سر درد کی تکلیف کی وجہ سے گولی مار لیتے ہیں، جو گھر کے اندر ایک دن فاقہ ہونے کی وجہ سے، روٹی نہ ملنے کی وجہ سے، بچوں کے کسی فرمائش کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے 5 کے 5 بچوں کی گردن میں بھی چھریاں چلا دیتے ہیں، اپنی زندگی بھی تمام کر لیتے ہیں، ان کی جان بھی لے لیتے ہیں۔ اور وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ گھر میں مرضی کا کھانا نہیں پک سکا، اور نہر میں جا کے غرق کر آتے ہیں، ڈبو آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ذہن کی ایک کیفیت ہے، سوچ الٹی ہے، زاویہ بدل گیا ہے۔ تو سب سے اہم کام، اگر آپ خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے یہ سوچنا شروع کر دیں آپ کا کیا رائٹ بنتا تھا اس کائنات میں جو آپ کو ملا نہیں ہے۔ آپ ایک کیڑا اور مکوڑا تو تھے، انسیکٹ ہی تو تھے، چیونٹی سے حقیر ہی تو تھے، ناتواں ہی تو تھے۔ میں اللہ کی عظمت کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنے بارے میں جب سوچتا ہوں کہ اللہ میرا رائٹ بنتا ہی کیا تھا اس کائنات میں، میں تو عدم تھا، تو نے وجود بخشا،
کیڑے سے لاکھوں گنا چھوٹا تھا، تو نے زندگی دی، مجھے ضرورت تھی ماں کے پیٹ کی، تو نے مجھے پالا، مجھے ضرورت تھی خوراک کی، تو نے مجھے خوراک دی، مجھے ضرورت تھی ہوا کی، تو نے میری ہواؤں کے انتظام کیے، مجھے ضرورت تھی آکسیجن کی، تو نے اس کی کائنات کے اندر چادر بچھا کے رکھ دی، مجھے ضرورت تھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کی، میرے لیے تو نے راستے آسان کر دیے، مجھے ضرورت تھی ماں کی ممتا کی، اس کی چھاتی اس کے دودھ کی، تو نے میرے لیے انتظام کر دیے، مجھے ضرورت تھی کچھ بول سکوں، تو نے قوت گویائی دی، مجھے ضرورت تھی ہاتھ سے پکڑ سکوں، قوت بطش دی، ہاتھ میں پکڑنے کی ٹچ کرنے کی صلاحیت تھی، مجھے ضرورت تھی چلنے کی، تو نے مجھے پاؤں دیے، مجھے ضرورت تھی سوچ کی، تو نے مجھے دماغ، عقل اور اتنی ساری نعمتیں دی، ہم نے ان کی کوئی پیمنٹ کی تھی؟ یہ ہمارا کوئی رائٹ تھا؟ یہ ہمارا کوئی رب تعالیٰ سے ایگریمنٹ تھا؟ جب تک آپ کی سوچ میں یہ چیز نہیں آئے گی، سب کچھ اسی کا تو ہے، اسی کی عنایت ہی تو ہے، وہ نعمتیں دیتا ہے، اس کی قدر کی جائے تو وہ اور دے دیتا ہے، ان نعمتوں کو دائمی کر دیتا ہے۔ اس نے ایک سیب دیا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، مزے مزے سے اس کو کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اس شکر کی وجہ سے وہ آپ کو جنت کے پتہ نہیں کتنے سیبوں اور درختوں کا ایسا مالک بناتا ہے کہ ایک ایک سیب سے 70 ذائقے ہی آتے رہے۔ نعمتوں کو انجوائے بھی کیا، وہ دائمی بھی ہو گئی، شکر کی کیفیت بھی پیدا ہوئی، دماغ اللہ کے شکر سے لبریز بھی ہو گیا۔ اگر تکلیف آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، تو آپ نے اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ کو دیکھا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اپنی پریشانیوں کو یاد کیا، اللہ کے سامنے رونے لگے، اس کے سامنے سجدے کیے، اس کے سامنے آنسو بہائے، راتوں کو جاگنے لگے، بجائے اس کے کہ آپ نشے کے انجیکشن پہ لگ جائیں، فلمیں دیکھنے لگ جائیں، ڈرامے دیکھنے لگ جائیں، اور اس طرح کی فضول زندگی کے اندر، نشے کی لت کے اندر اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک ناجائز بوجھ بن جائیں، آپ نے تہجد کے مصلے بچھا لیے اور رونا شروع کر دیا۔ اور میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے پریشانیوں کے اندر راتوں کو رب کو منانا اور اس کے سامنے رونا شروع کر دیا، اللہ نے ان کی پریشانیاں ختم بھی کی اور ان کے دل میں وہ سکون پیدا کیا۔ اگر وہ آزمائش نہ آتی ہوتی تو شاید ایمان اور سکون کی وہ کیفیت ان کو کبھی نصیب نہ ہوتی۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ایمان والا بنانا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق والا بنانا ہے، شکر والا بنانا ہے، رونے دھونے والا بنانا ہے، آنسو والا بنانا ہے، اپنی اوقات، اپنے سٹیٹس اور اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے، اور پھر اللہ کی عنایتوں کو، مہربانیوں کو، اس کے فضل و کرم کو، اس کے احسانات کو دیکھنا ہے، پھر آخرت پہ توجہ کرنی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائے، برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے اور ذہن کے اندر رکھنا ہے، اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے ایمان و یقین میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ہو سکے تو اس آیت کو گھر میں جا کے پڑھیے گا، سورہ النحل ہے، آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی مرد ہو یا عورت نیکی پہ لگ جائے اور ایمان والی سوچ اپنا لے، ہمارا اس کے ساتھ وعدہ ہے ہم اسے لازماً اچھی زندگی جینے کے لیے دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے۔
برکت والی زندگی دیں گے. یہ تو دنیا میں ہو گیا نا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، قیامت والے دن اس سے بڑھ کے ان کو بہترین صلہ بھی عنایت فرمائیں گے. تو آج ایک ہی بات پہ گفتگو ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور اب آپ کو عمل کی توفیق دے. ایک تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ نے دوسروں سے شیئر کرنی، اپنی فیلنگز کو، اپنے نیت کو، اپنی سوچ کو بھی آپ نے چینج کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرے جہاں تک ممکن ہو خیر کے اس پیغام کو آگے پہنچانا بھی ہے، احباب کو دعوت بھی دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ان دنوں بہت زیادہ مصروفیت تھی، لیکن دل نہیں چاہتا تھا کہ اس سالانہ ایونٹ کو، پروگرام کو مس کیا جائے. میرے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے نیک مقاصد پورے فرما دے، خوشیوں، برکتوں اور سکون والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے. اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا اور یہ